میرے پاس میسیج وغیرہ سب کچھ ہیں، پروف بھی ہیں، اور بہت بدتمیزی کرتا تھا، لوگوں کی باتیں سن کے مجھے ڈانٹتا تھا، مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا، لوگوں کے کہنے پہ آ کے، اپنے نوکروں کے کہنے پہ آ کے مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا، مجھے ملازمہ سمجھتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا یہ شیطان ہے ایک قسم کا اگر اس کے اوپر بھی کوئی نام ہوتا نا تو میں اس کو یہ بھی دیتی۔ میں نے اس بیس پر کیا ہے کہ کل کو وہ مجھ پہ الزام نہ لگائے کہ میں نے اس کو گاڑی دی، میں نے اس کو گھر دیا، یہ لے کے فرار ہو گئے، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس وجہ سے لکھوایا کہ کل کو مجھ پہ بلیم نہ ہو کہ اس نے چوری کی یا کچھ بھی کیا تو اپنی حفاظت کے لیے کیا، مجھے اس بندے کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، اگر میں اب لوں تو حرام ہے۔ انہوں نے یہاں پہ کی کہ وہ نشے کرتے تھے، اور میں نے ان کو ایک بار بولا کہ مجھے نا آپ نا مطلب نشے چھوڑ دیں، میں آ جاتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، نشہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ابھی اس کی باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ سب کچھ میرے پاس ہے پڑے، ثبوت ہر قسم کے ہیں پڑے میرے پاس۔ لیکن جب انسان کیمرے پہ آتا ہے نا تو وہ خوش آتا ہے۔ صحیح ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے انسان بہت اچھا بن کے آتا ہے، لیکن ریئل لائف میں جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس انسان کو پتہ ہوتا ہے، اور جو انسان اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ پہلے دن تو رات کو لیٹ ٹائم پہنچے تھے تو سو گئے تھے، اس کے دوسرے دن میں اسٹارٹ ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا یہ عالم ہے، یہ مجھے اچھی سے اچھی تربیت دیں گے جو کہ مجھے نہیں ملی، قرآن پاک میں صحیح سے نہیں پڑھ پائی یا کچھ بھی۔ اس نے کہا تھا، وعدے کیے تھے اس نے کہ میں تمہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، تمہیں اچھی سی کوالیفیکیشن دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، ایک اچھا خاوند جو ہوتا ہے نا اس ایسا بن کے تمہیں میں دکھاؤں گا۔ لیکن یہ سب باتیں جھوٹ تھی۔ تو میں کہتی ہوں، میں سب کو کہتی ہوں کہ عامل لیاقت کے جہاں سے میں کوئی بھی نہ آئے۔ جی بالکل، واقعی ہوا ہے۔ کون ایسے اپنا مذاق اڑواتا ہے دنیا کے سامنے؟ نہیں، مجھے کیا فائدہ ملے گا، وہ تو میرا خاوند ہے، میں اس کو کیوں بدنام کروں گی؟ میں پاگل ہوں؟ کیونکہ اس نے کیا ہے نا، اس نے مجھے اریٹیٹ کیا ہے، اس نے ذلیل کیا ہے، اس نے پہلا قدم اس نے اٹھایا ہے، پھر میں نے اٹھایا ہے۔ اس نے یہاں پہ پولیس والوں کو فون کیا ہے، یہاں پہ تو ظاہر بات ہے نا، یہاں پہ اس نے فون کیا اور پھر میں کچھ بھی نہ کروں، اپنے حق کے لیے بھی نہ لڑوں، تو پھر آپ کو پتہ ہے عزت کے لیے ہر انسان کو غیرت ہوتی ہے، اٹھ جاتا ہے، وہ اپنی عزت کے لیے تو لڑتے ہیں نا۔ جیسے کہ مطلب جب ہماری شادی ہوئی تھی تو سب لوگوں نے کہا تھا کہ بابا کے تھرو ہوا تھا، میلاد پہ آئے تھے یہ لوگ، تو وہیں سے شادی ہوئی تھی ہماری، یہ ہمارے پاس آئے تھے تو ہمارا رشتہ ہوا ہم دونوں کا۔ میں نے آج سے پہلے ان کو دیکھا تو نہیں ہوا تھا، یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے لگایا تھا کہ یہ میرے آئیڈیل ہیں یا یہ وہ کچھ بھی، یہ مطلب جیسے کہ ان کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی، میڈیا کے سامنے سچا بننے کی، تو اس وجہ سے۔ لیکن کراچی کا ماحول صحیح نہیں تھا۔ کراچی میں ایک ایسا روم تھا، بالکل چھوٹا سا روم تھا، میری فیملی دیکھ کے آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اچھا ٹائم بھی آتا ہے اور برا بھی آتا ہے، گزارا کرو ابھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سرائے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ہر چیز پہ گزارا کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی گزارا کرتے ہیں، لیکن جب عزت پہ بات آ جائے تو سرائے کے لوگ رکتے ہی نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ ان میں تقریباً 8 سے 9 آدمی تھے اور واحد اکیلی میں لڑکی تھی، صرف اکیلی میں، کوئی ملازمہ کوئی لڑکی نہیں، سارے آدمی تھے۔ میں ان کو کہتی تھی کہ ملازمہ رکھوا دیں جن سے میں اپنی ہر ایک بات شیئر کر سکوں، لیکن کوئی بھی نہیں تھی۔ مجھے مسئلہ بہت ہوا ہے، لیکن ہم نبھانے والے لوگ ہیں نا، تو ہم نبھاتے ہیں۔ دیکھیں، گھر پہ تو نہیں دیتے تھے، شاپنگ کے لیے دیتے تھے تو پورے دیتے تھے، جو کہ جاؤ ہم نے اس نیوز میں جانا ہے، ہم نے اس انٹرویو میں جانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا، ان کے دیتے تھے۔ گنے ہوئے تقریباً 4 سے 5 ڈریس لے کے دیے ہوں گے انہوں نے، اور گھر پہ کوئی خرچہ نہیں دیتے تھے۔ اور جب میں یہاں پہ آتی تھی تب جیسے کہتے ہیں نا سائیکی میں کہ آپ دے نمبر بڑھیں دے بندہ، یہ وہی کام تھا، اپنے نمبر بناتا تھا میری فیملی کے سامنے کہ میرے جیسا کوئی ہسبینڈ ہے ہی نہیں، دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جیسا میں ہوں۔ دیکھیں، انسان کسی کی پکچرز بھی بنا سکتا ہے، ایزیلی بنا سکتا ہے، فیک بنانی ہو۔ کافی ساری ایکٹرز کی بھی بنا چکے ہیں، کافی لوگ بنا چکے ہیں، تو میں نہیں کہنا چاہتی اس معاملے میں کوئی، میں اس کو جواب بھی نہیں دینا چاہتی، کیونکہ وہ ہر حد تک جائے گا۔ جو اپنی پہلی بیویوں کی حدیں پار کر چکا ہے، جو دنیا کی نظر میں اتنا گھٹیا بن چکا ہے، جس کو عورت کی عزت کا نہیں پتہ، وہ انسان میری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ میں ان کے نوکروں کے ساتھ جاتی آتی اتنا نہیں تھی، لیکن ایک اس کا نوکر تھا جو میرے ساتھ ہر ٹائم رہتا تھا، میں باہر جاتی تھی تو ہر ٹائم رہتا تھا، مجھے خود یہ زبردستی بھیجتا تھا، کہتا تھا جب تک میں فون نہ کروں تب تک تم نے گھر نہیں آنا، اور آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ مجھے بتانا۔ ایسے کیا کام کرتا تھا جو آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ میں اس کو بتاتی تھی؟ نہیں، دیکھیں، میں ان سے اتنی بات چیت نہیں کرتی تھی، میں ڈر کے مارے ایک روم میں ہی رہتی تھی۔ جب مجھے کھانا کھانا ہوتا تھا تب میں چلی جاتی تھی،
باہر وہ بھی اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے کہ بھائی میرے ساتھ چلو ہم کھانا کھاتے ہیں، باہر جا کے باہر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ روم میں تو نہیں کھایا پیا جا سکتا، وہ تو 10 12 13 دن روم کی صفائی بھی نہیں کرواتا تھا۔ میں ایسی باتیں ہیں کہ میں ابھی میڈیا پہ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ تو بہت کچھ کہہ سکتا ہے، وہ تو میڈیا میں عام ہی ہے، مطلب کوئی بھی غلط بات کہہ سکتا ہے۔ میں تو عورت ذات ہوں، میں تو اپنی عزت کو بھی دیکھوں گی، اور میں ایسی غلط بات تو نہیں کر سکتی نا۔ پہلے وہ مجھے تقریباً جب سے میری شادی ہوئی تھی نا، وہ مجھے کہتا تھا میں تمہیں طلاق دوں گا، میں تمہیں طلاق کے پیپر دیتا ہوں، تم سائن کر دینا، میں تمہیں یہ، پھر کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ میں تمہیں نا عید کے بعد طلاق کے پیپر بھیج دوں گا، تم سائن کر دینا۔ اس نے میرا خود مائنڈ بنوایا، پھر میں نے اپنے فیملی کو ہر ایک بات بتائی، پہلے نہیں بتاتی تھی، پھر ہر ایک بات بتائی، اس کی ہر ایک چیز میں نے مما کو بابا کو دکھائی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے، تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا آپ نے ہی تو تربیت دی ہے کہ انسان برا ہو تو اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ایک نہ ایک دن وہ اچھا ہو جائے گا۔ میں نے بہت کوشش کی اچھا بنانے کی، لیکن وہ مجھے برا بنا سکتا ہے، میں اس کو کبھی اچھا نہیں بنا سکتی۔ 100 نسلیں بھی پیدا ہو جائیں نا، اس کو اچھا بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ لیکن شہرت کے لیے کرنی ہوتی نا، پیسے کے لیے کرنی ہوتی نا، 1 سال میں اس کے ساتھ رہتی، میرے پاس شہرت بھی آ جاتی، پیسہ بھی آ جاتا، اور میں اس کی یہ بے عزتی یہ سب نہیں کر رہی ہوتی جیسے کہ وہ میری کر رہا ہے اس ٹائم۔ یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد ایک پردے میں ہوتے ہیں، مطلب کہ عورت مرد کا پردہ ہوتا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہوتا، ہر بات مطلب اپنے تک رکھنی ہوتی ہے۔ میں نے ہر بات رکھی، یہ میری مما بابا کو کہہ دیتا تھا، ہر بات کہہ دیتا تھا، میری غلطی نہیں ہوتی تھی، جیسے کہتے ہیں نا دوگلا انسان، یہ دوگلا انسان بن جاتا تھا۔ دیکھیں نشہ 24 گھنٹے رہتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، 24 گھنٹے رہتا ہے، اس کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب وہ 2 3 دن نہیں کرے گا، جب تک یہ بات چل رہی ہے نا تب تک تو نہیں کرے گا۔ ویسے اتنا رہ بھی نہیں سکتا، وہ کرے گا، ایک نہ ایک دن کرے گا، لیکن ابھی بریک لے گا۔ وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ دنیا چھوڑ سکتا ہے، نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ۔ دیکھیں وہ مجبور کرتا تھا مجھے بھی کرنے کے لیے، جسٹ میں ایکٹنگ کرتی تھی، صحیح ہے، اور میرا کوئی ایسا سین نہیں تھا نشہ کرنے کا، نہ میں کرتی ہوں، نہ میرے والدین نے مجھے سکھایا کہ تم نشے کرو۔ اس نے 2.5 لاکھ لکھوایا ہے حق مہر، مطلب دینا، وہ بھی اس نے نہیں دیا، بس حق مہر یہی تھا، اور اس نے وعدے کیے تھے جو کہ اس نے کبھی پورے کیے نہیں۔ بڑے محبت سے، بڑے خلوص سے اسے چنا تھا، جیسے اس نے دین کی باتیں سنائی، پوری رات ہماری ملاقات ہوئی، تو پوری رات ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے رہے، خوش رہے، کہ ہم نے سمجھا کہ اس جیسا اللہ والا بندہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اس نے سنائی کہ میرے بیویاں اتنے کروڑ لے گئی ہیں، اتنے گھر لے گئی ہیں، یہ وہ ساری کہانیاں اس نے سنائی، تو ہم نے سمجھا بھئی اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اسے لوٹا گیا ہے۔ تو ہم نے اسے کہا بیٹا آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا بھئی اب میرے پاس امی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس بس ایک گھر ہے، تو آپ کیسا رہنا؟ میں نے کہا بیٹا ہمیں نہ فیم کی ضرورت ہے، نہ ہمیں گھر کی ضرورت ہے، چلو گھر ہے تو صحیح نا۔ کہہ رہا وہ میں بنواؤں گا، ابھی بنا نہیں ہے گھر میں۔ ہم نے کہا ہمیں قبول ہے، تو وہ چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے ہمیں قبول ہے، آپ ہماری بیٹی کو خوش رکھیں۔ تو اس نے سارے وعدے کیے، اس نے کہا جو گھر ہے وہ بھی میں دانیہ کو دوں گا، جو گاڑی ہے وہ بھی میری، میں MNA ہوں، میری شہرت ہے، تو میں اپنی بیوی کو ایسے تو نہیں رکھوں گا نا، تو میں اپنی بیوی کو بہت اچھے طریقے سے رکھوں گا، سارے وعدے کیے تھے۔ تو میں اس میں حق مہر میں 2.5 لاکھ لکھواتا ہوں۔ ہم نے کہا جیسا بیٹا آپ کریں ہمیں قبول ہے۔ جب ہم نے بیٹی کو بھیجا وہاں پہ، تو اس نے جناب وہاں سے آئس کے نا وہ پکچر بنا کے بھیجی کہ امی جو عالم آپ نے چنا تھا یہ وہ ہے جو مجھے آئس کرا رہا ہے، کہ یہ ہمیں نام ہی نہیں آتے، تو وہ بولتا تھا تو ہم نے سیکھا ہے کہ یہ آئس ہے، اور کوئی اور نشہ ہے پتہ نہیں، وہ بوتل کہتے ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ بھی اس نے کہا کہ یہ بھی پلا رہا ہے، سگریٹ بھی پلا رہا ہے۔ تو اس نے ایسے ہاتھ کر کے نا سگریٹ بھیجی، تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں کافی ڈپریشن میں بھی آ گئی۔ پھر بھی برداشت کر کے میں نے اپنی بچی کو سمجھایا نہیں بیٹا یہ بات میڈیا پہ آئے گی، وہ بدنام ہوگا، آپ جیسا بھی ہے گزارا کرو، آپ جیسا بھی ہے گزارا کرو۔ تو اس نے کہا کہ امی یہ اب میں آئس تو نہیں کر سکتی، آپ مجھے اس پہ نہ روکے، نہیں تو میں آپ کے بھی خلاف ہو جاؤں گی۔ میری بیٹی نے ہمیں کہا کہ میں آپ کے بھی خلاف ہو جاؤں گی کہ آپ عامر کے ساتھ ہیں۔ تو جب ہم بیٹی ادھر آئی ہے 1 مہینہ ہو گیا، تو رات کو 1 بجے جب یہ لڑائی کر کے آئی، تو میں راستے میں جو ہے نا گاڑی لے کے پہنچی، پھر میں نے عامر کو کہا کہ آپ میری بیٹی کو مار رہے ہو، تو میں وہاں پہ سب لوگوں کو اکٹھا کروں گی، آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہو۔ تو اس نے فوراً اپنے ڈرائیور بھیجے، گاڑی بھیجی،
اسے کرایہ دیا ادھر پہنچا دیا. 1 ہفتہ میری بیٹی ادھر رہی, میں نے پھر بائی ایئر ملتان سے اس کو واپس بھیج دیا. اس نے قسمیں کھائی کہ امی اب میں لڑائی نہیں کروں گا, میں اب اچھا بیٹا بن کے دکھاؤں گا. میں نے کہا چلو, میں نے بھی آپ کو اپنا اچھا اور سردار بیٹے کا لقب دیا ہے, آپ سردار بیٹے ہو, آپ جیسے عالم ہو, اچھے ہو, آپ کو تو دنیا کا سارے دین کا پتہ ہے, تو آپ وہی بنو نا, جو جیسا نام ہے آپ کا آپ وہی بنو, آپ برے بندے نہ بنو. پھر اس نے انٹرویو میں کہا تھا ٹی وی پہ کہ میں نے گاڑی دی ہے. ہم نے کہا کہیں یہ ہم پہ گاڑی کا الزام نہ لگا دے, تو ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہاں سے گاڑی بھریں گے, اور یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو گھر کے پیپر دیے, اس نے چھپا لیے, میں نے گھر بھی اس کے نام کیا ہے. تو یہ ہم نے سارا کچھ اس لیے لکھوایا ہے کہ یہ ہم پہ الزام نہ لگا سکے کہ بھائی سارا کچھ اس کے پاس ہے, گاڑی بھی اس کے پاس ہے, گھر بھی اس کے پاس ہے, جو سونا جو چیز بھی ہے, یہ 2 کپڑوں میں اللہ اللہ کر کے جان چھڑا کے آئی ہے. وہ بھی ہم نے بہانہ بنایا ہے کہ ہماری چھوٹی نواسی پیدا ہوئی ہے, کہ خدا کے لیے اس کو آنے دیں بیٹا, اس کو آنے دیں, یہ 2 دن کے بعد آ جائے گی. تو اس کے بعد پھر بھی ہم کوشش کرتے رہے ہیں. اگر یہ صحیح رہ جاتا تو آج یہ دن نہ ہوتا, ہم پھر بھی گزارا کرتے رہتے. عالم تھا, ہم نے اس پہ اعتبار کیا, اس نے اعتبار توڑ دیا. اب وہ گندی وائس بنا کے میری بیٹی کی بھیج رہا ہے, اور گندے جو ہے تصویریں, اتنے گندے الزام لگا کے بھیج رہا ہے. بھی تمہارے نکاح میں ہے, اب تم اتنے اچھے ہو تو اپنی بیوی کو ایسے بدنام کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو. ہم سچ پہ ہیں, ہم جھوٹ پہ نہیں ہیں, ہم سچ پہ ہیں. ہمارے پاس سارے پروف ہیں, جو بھی عدالت کہے گی ہمارے پاس ہے. ہماری زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. ان کے پی اے ہے, اس نے دھمکیاں دی ہیں, باقاعدہ وائس ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے طوبہ کو بھی نہیں چھوڑا, میں نے ہانیہ کو بھی نہیں چھوڑا, میں نے بڑی ان کی بیوی بشرا کو بھی نہیں چھوڑا. ان کے اس چیز کے بھی وائس ہیں. ہمارے پاس سب پروف ہے, لہٰذا ہم یہ اوپن نہیں کرنا چاہتے. وہ ہماری باتیں ظاہر ہے سن رہا ہوگا انٹرویو میں, ہمیں ڈیورس دے دے, بس بات ختم.